It's Faizan Raza presents. نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب الغسل کی پہلی حدیث ذکر کر رہے تھے، 248 نمبر یہ حدیث ہے، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ پانی لے کر سر پہ بہاتے، پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے تھے۔ تو یہ وضاحت میں پچھلے پروگرام میں بھی کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے اس طرح وضو کے کئی طریقے منقول ہیں، یعنی آپ نے بعض اوقات ایک طریقے سے وضو کیا، بعض اوقات پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی۔ اسی طرح غسل آپ نے ایک مخصوص انداز سے کیا، پھر دوسرے انداز کو بھی اختیار کیا، تاکہ آپ کے امتیوں کے لیے مختلف انداز سنت بن جائیں، اور کسی کو اس انداز میں آسانی ہو تو وہ اس میں سنت کی ادائیگی کر سکے، دوسرے کے لیے دوسرا انداز ایزی ہو تو وہ اس کے ذریعے سنت کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلے سرکار اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، میں اس کی وضاحت پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے تھے۔ تو نماز کی طرح کے وضو یعنی وہی جیسے ناک میں کلی کرنا، ناک میں پانی چھڑانا، چہرے کو 3 دفعہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور پھر سر کا مسح کرنا۔ لیکن پیر جو ہیں وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں دھوتے تھے، یہ حدیثوں میں ابھی آگے آ جائے گا، یعنی پہلے غسل مکمل کرتے پھر پیر سب سے آخر میں دھوتے تھے۔ اور اس کی وجہ فقہا نے لکھی ہے کہ اس زمانے میں پانی کی نکاسی کا ایسا انتظام نہیں تھا کہ بر وقت تمام پانی فوری طور پہ بہہ جائے، تو ہوتا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ پانی ذرا نکلتا تھا یا ٹھہر جاتا تھا۔ بس اوقات تو انسان نہا رہا ہے تو جو پاؤں کا نچلا حصہ ہے ٹخنوں تک عموماً پانی آ گیا، یا اس سے نیچے پانی تھوڑا سا جمع ہو گیا، اب یا تو وہ مثال کے طور پہ جسم سے چونکہ گر رہا ہے، غسل کا پانی ہے، مستعمل پانی ہے، تو اس لیے وہ پیر فوراً نہیں دھوتے تھے کہ پھر اس پانی کے اندر دوبارہ پاؤں چلا جائے گا، تو پہلے مکمل غسل کر لیا، پھر تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر جہاں وہ پانی جمع نہ ہو پھر اپنے پیر دھو لیے، اس طرح غسل مکمل ہو گیا۔ تو آج بھی اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہاتا ہے تو وہ اسی سنت کو پورا کر لے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہی ہے کہ ہم باتھ روم میں نہاتے ہیں تو ماشاءاللہ نکاسی کا ایسا انتظام ہے اس وقت کہ پانی ٹھہرتا ہی نہیں، فوراً نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر سنت یہی ہوگی کہ وہ ساتھ ہی پاؤں اپنے دونوں دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چاہیں تو بعد میں بھی آخر میں بھی دھو سکتے ہیں، دونوں طریقے بالکل درست ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح کا وضو فرمایا، پھر کہتی ہیں کہ اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے، اور اس کی میں نے وجہ آپ کو بتائی تھی کہ آپ کے بال بہت گھنے تھے، اور جب انسان پر جنابت طاری ہوتی ہے تو چونکہ جسم کا ایک ایک حصہ اس جنابت کے طاری ہونے سے پہلے ایک لذت سی محسوس کرتا ہے، اس لیے گویا کہ جسم کے ہر حصے میں جنابت سرائیت کر جاتی ہے، تو بالوں کی جڑوں میں ہر جگہ سرائیت کر جاتی ہے، تو پھر پورے جسم کو اچھی طریقے سے دھونے کا حکم ہے۔ لہذا گھنے بالوں کے اندر خوف اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی جڑ تک نہ پہنچ پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی تعلیم کے لیے پہلے پانی لے کے اچھی طرح بالوں کے اندر جیسے ایک مالش سی آپ کہہ لیجئے کہ پہنچا دیا، تاکہ اگر خشک بال ہوں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل مبارکہ لگایا کرتے تھے، اور جب بال اس طرح کے ہوتے ہیں، آئلی ہوتے ہیں، تو پانی آسانی سے پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات خشک بھی بال ہوتے ہیں، تو سرکار نے سب کی تعلیم کے لیے اس طرح کر دیا اور کہ اچھی طریقے سے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، اور پھر اس کے اوپر پانی بہائیں گے تو فوری طور پہ بال اس پانی کو جذب کر کے کھال تک پہنچنے سے روکیں گے نہیں، ورنہ رک جائے گا۔ اس سے ہماری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں، بالکل بھولی بھالی بہنیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی بنیادی مسائل بھی نہیں سیکھے ہوتے، کہ وہ پوچھتی ہیں ہماری بہنیں بعض اوقات کہ اگر اس طرح ہم غسل کر لیں جیسے واجب ہو گیا کہ نیچے سے پورا دھڑ دھو لیں اور سر کا مسح کر لیں، کیا ہو جائے گا ہمارا غسل؟ بھئی کیسے ہو جائے گا؟ ایک ایک بال کے اندر جنابت موجود ہوتی ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ایک اضافی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جب تم غسل جنابت کرو تو ہر بال کو دھو،
اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا کیا جائے گا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بال دھلنے سے رہ گیا تو اس کا مطلب جنابت رہ گئی. جب جنابت رہ گئی انسان ناپاک ہے. جب ناپاک ہوگا تو لازم بات ہے عبادات بھی نہیں ہو سکیں گی، جیسے نماز ہے جن کے لیے طہارت ضروری ہے. تو پھر تمہیں خدا نخواستہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہی عذاب ہوگا. اب یقینی سی بات ہے وہ تو ہمارے اکابر تھے، وہ کہاں یہ کوتاہی کریں گے. وہ ہماری تعلیم کے لیے سرکار ان سے ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی. یعنی اس کے بعد آپ کبھی بال نہیں رکھتے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کوئی بال سوکھا رہ جائے. تو اس سے یہ نتیجہ فقہا نے نکالا کہ جسم کا ہر وہ حصہ کہ جہاں پر ہمیں یہ گمان ہو کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے اور پانی نہ پہنچے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں پہلے پانی پہنچا لے. مثال کے طور پہ فقہا نے کہا کہ یہ بہتر ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے لیکن اس کے نتیجے کے طور پہ بھی میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ خصوصاً جب انسان سردیوں میں غسل کر رہا ہو اور خصوصاً جب شاور سے نہ کر رہا ہو، بالٹی وغیرہ سے کر رہا ہو، تو فقہا نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے پورے جسم پہ ایک دفعہ تیل کی طرح پانی کو مل لیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو جسم کی کھال سکڑ جاتی ہے. جب سکڑ جاتی ہے تو یہ فوری طور پر پانی کو قبول نہیں کرتی ہے. خصوصاً جیسے ٹخنے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، گھٹنے ہیں، کوہنیاں ہیں، ان کی کھال سخت ہوتی ہے. اس پہ اگر آپ پانی ڈال کے دیکھیں سردیوں میں مثلا ٹخنے پہ ڈال کر دیکھیں، اوپر سے ایک دم بہہ جائے گا، ٹخنا خشک سا نظر آئے گا. پھر آپ ڈالیں، پھر تھوڑا تھوڑا جذب کرے گا، پھر گیلا ہوگا. ہاں اگر آپ اس کو ڈال کے پانی تھوڑا سا پہلے یوں اچھی طریقے سے مل لیں، ملنے کے بعد اب پانی ڈالیں، بالکل ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کمر کا حصہ ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس پہ پانی بہا لیا، بغل کے نیچے ہے، گردن کے نیچے کا حصہ ہے، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نہا رہے ہوں، تو اس لیے جسم کے اکثر حصوں پر پانی کو تیل کی طرح مل کے پہلے ان کو پانی سے آلودہ کر لیں، گیلا کر لیں، تاکہ وہ کھال پانی کو بآسانی جذب کر سکے، یعنی اس کو قبول کر سکے. جذب سے مراد کوئی پیے گی تو نہیں، قبول کر سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈالیں بے احتیاطی میں، جیسے یہاں ہاتھ خشک ہے آپ نے پانی ڈالا، پانی بہا تو ایک دم بلبلے سے بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات، کیونکہ جو نیچے کی خشک کھال ہوتی ہے وہ فوراً بسا اوقات پانی کو جذب نہیں کرتی ہے. جب جذب نہیں کرتی ہے تو وہاں سے پانی ایک دم بلبلے سے بن کے نکل جاتا ہے. اب آپ پانی بہا کے ہٹ کے دیکھیں تو کچھ جگہ سوکھی رہیں گی، کچھ گیلی ہوں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیا جائے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا تاکہ جسم تک پانی پہنچ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل سے پہلے انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک دفعہ اپنا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے میرے جسم کے ساتھ ابھی بھی وابستہ، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روک دے. اگر ہے تو اس کو دور کرنا لازم ہے، بشرطے کہ اس کو دور کرنے میں حرج اور شدید تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پہ بہنوں نے بندے پہن رکھے ہیں اور ٹائٹ ہیں، ذرا کان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ٹاپس وغیرہ خاص طور پہ چوڑے اگر یوں ہیں اس طریقے سے اور وہ اس کو نہ اتارے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو ان پہ فرض ہے کہ اس کو اتارے. اس طرح ناک کی نت ہے چوڑی ہے، اس کو اتاریے. ہاں اگر وہ ہلتی ہے اور اس میں پانی اوپر سے آپ ڈال سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بالکل فکس ہو گئی ہے، بعض اوقات ٹائٹ ہو جاتی ہے، کافی پہلے پہنی ہوتی ہے، ہلتی بھی نہیں ہے، تو اس کو پھر ہٹانا پڑے گا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک بال برابر جگہ کی قید لگائی کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ہر جگہ کا لحاظ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے بعض لوگ چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، یہ آج کل گٹکے وغیرہ چل رہی ہیں اور یہ دانتوں کے اندر جم جاتی ہیں چبانے سے، یا آپ نے کوئی ٹافی وغیرہ کھائی وہ جمی ہوئی ہے، کوئی میٹھی چیز کھائی تھی مٹھائی وغیرہ وہ دانتوں کے اندر جمی ہوئی ہے اور آپ نے ایسی سطحی سی کلی کر کے پھینک دی اور ان چیزوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کے نیچے کی جگہ بھی کم از کم بال برابر تو ہے اور جبکہ زیادہ ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح چھالیاں وغیرہ کھانے کے عادی ہیں تو غسل کرنے سے پہلے، یا جیسے آپ نے امرود کھایا ہو، امرود کا بیج اگر آپ چبائیں گے نہیں جم جاتا ہے دانت میں، بہت سخت جم جاتا، تو آپ تھوڑا سا منہ کھول کر آئینے کے سامنے دیکھ لیں، اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے
تو ٹوتھ پک وغیرہ سے اس کو آپ نکالیں تاکہ اس کی جگہ پر پانی اچھی طریقے سے پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے بہنوں نے اگر بالفرض لپسٹک لگا رکھی ہے تو یہ لپسٹک پانی کو ہونٹوں تک پہنچنے سے روکے گی، اس کو اتارنا ہوگا۔ ایسے ہی نیل پالش لگائی ہوتی ہے بعض اوقات بہنوں نے، اگر یہ لگی ہوئی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ اور بڑے ہی دائرہ ادب میں رہ کر ان بہنوں سے گزارش ہے جو مردوں کو غسل دیتی ہیں، مردہ خواتین کو، تو وہ ذرا چیک کر لیں کہ اگر ان کے ہاتھ پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل دینے والیوں پر فرض ہے کہ اس نیل پالش کو چھڑا کر اس کی جگہ پانی بہائیں۔ اگر انہوں نے ایسی چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوں گی، علم نہ سیکھنے کی بنا پر بھی اور ایک مردے کے غسل کو نامکمل چھوڑنے کی بنا پر بھی، کیونکہ جب تک وہ لگی ہوئی نیل پالش غسل جنابت نہیں ہو سکے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ بعض بہنیں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہیں، کریں گی تو کچھ بھی نہیں کریں گے، اور کریں گی تو ایسی باتیں یہ کہتی ہیں کہ جی اگر مہندی لگی ہوئی ہو، مثال کے طور پر مہندی لگائی تھی، مہندی چھٹ بھی گئی ہے سب، لیکن وہ بہرحال کلر تو اس کا آ جاتا ہے، تو کیا اس پر غسل جنابت ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو بہن جی یہ کلر جو ہے یہ تو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک کوئی رہا ہے۔ تو بعض کہتی ہیں جی حالت حیض میں مہندی نہ لگائیں، کیونکہ جب تم غسل کرو گی تو پھر وہ رنگ ہوگا، اور یہ رنگ چڑھا ہے حالت حیض میں تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو تمہارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو اتنی بھی زیادہ ہوشیاری نہ کریں، ہماری بہنیں برا بھی نہ مانیں، میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ ہماری بعض بہنیں اس قسم کے مسائل کو بیان کر کے بھی گناہ گار ہوتی ہیں، کیونکہ جو شریعت نے کہا اس کو بدل دینا یہ بھی گناہ ہے، جو شریعت نے نہیں کہا اسے شریعت کہہ کر بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں اگر کسی بہن نے مہندی لگائی ہے تو بالکل جائز ہے، اور اگر وہ بعد میں غسل کرتی ہیں تو یہ اس ناپاکی کی حالت میں طاری رنگ یہ جنابت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی غسل جنابت کو دور کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بالکل غسل مکمل ہو جائے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے کوئی زیور ہاتھ میں پہن رکھا ہے، انگوٹھی ہے بہت ٹائٹ قسم کی ہے، بعض اوقات یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں انگوٹھی کبھی چڑھائی تھی ایسی پھنس گئی ہے کچھ حد نہیں، اور وہ بیچارے عجیب غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے پیش نظر ہوتی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس انگوٹھے میں جو پتھر لگا ہوا ہے نا یہ لکی پتھر ہے میرے لیے، یعنی تقدیر اپنے مقام پہ، اللہ کے فیصلے اپنے مقام پہ، ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ لکی پتھر ہے، اور وہ ایسی انگوٹھی جم چکی ہوتی ہے ہاتھ میں کہ یہاں گوشت بڑا ہو جاتا ہے، انگوٹھی پیچھے جمی ہوتی ہے، اور وہ اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں کٹ کے اترے گی اب تو بولتے ہیں نہیں یار بس رہنے دیں۔ اب اگر اتنی سخت ہے کہ ہل بھی نہیں رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو یاد رکھیں کہ پھر آپ ناپاک رہیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی میں نے اچھی طرح اطراف میں بہا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ اس کے نیچے بہت بڑی جگہ ایسی ہے کہ جو پانی پہنچنے سے ابھی تک محروم ہے۔ بال سے زیادہ تو ہے نا، نبی کریم نے تو بال کے برابر جگہ سوکھی رہ جائے تو عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے جو بھائی بہن جنہوں نے اتنی تنگ انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں کہ ان کو اتارے بغیر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، یا ایسے کڑے پہن رکھے ہیں، یا ایسی چینیں گلے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں کہ جن کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو یاد رکھیں کہ وہ پھر حالت جنابتی میں رہیں گے چاہے پورے بدن پہ پانی بہا لے، اور جب حالت جنابت میں ہوں گے تو اسی حالت میں مسجد میں جانا آپ کا حرام، اس حالت میں قرآن پاک پڑھنا زبان سے پڑھنا حرام، پھر اسی طرح نماز کا پڑھنا آپ کا گناہ، پھر اگر آپ اسی حالت میں عمرے پہ چلے گئے تو مسجد الحرام میں جانے کا گناہ، پھر طواف کرنا یہ گناہ، حالت اس میں دم لازم ہو جائے گا۔ الامان والحفیظ کی ایک جہالت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے ذرا وہ بھی غور کر لیجئے کہ ایسے ڈبے پیر بھی آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی بزرگی کو انگوٹھیوں کی کثرت سے ظاہر کرتے ہیں، پوری 12 انگوٹھیاں یہاں چڑھا رکھی ہیں، 12 14 یہاں چڑھا رکھی ہیں، وہ ہاتھ بھرے ہوئے ہیں جی حضرت نے، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے ساری انگوٹھیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محبوب ہو چکا ہوں شاید، اور مالائیں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں۔ اب خود سوچئے، اور اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کب پہنی ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں استنجا کیسے کرتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کھاتے کیسے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بزرگ ہیں، اور ہم جیسے جو ہماری عوام ہے انہوں نے اس قسم کے جعلی قسم کے اور ڈبے قسم کے لوگوں کو زیادہ حوصلہ افزائی کر کے اور معاشرے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، خصوصاً ہماری بہنوں نے، کہ یہ نہیں دیکھتی کہ شریعت کیا ہے، یہ اپنے جذبات اور عقیدت دیکھتی ہیں، بس کوئی بھی شخص عقیدت قائم کر لی،
اب یہ ان کو شریعت تو ویسی ہمارے گھروں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شرعی حکم احکامات کیا ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انگوٹھیوں کی کثرت کسی کی بزرگی کی علامت ہے۔ اب وہ شخص اگر ایسا ہے کہ اس نے انگوٹھیاں کثیر پہن رکھی ہیں تو اس کی تو جنابت ہی بیچارے کی نہیں اتر رہی ہے، اگر وہ نہیں اتار کے غسل کرتا تو جیسے پھنسی ہوئی انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھیاں پھنسی ہوئی ہیں اس کی انگلی کے اندر، اس کا مطلب جنابت نہیں کرتا ہوگا، غسل نہیں کرتا ہوگا۔ اب جنابت سے غسل اگر نہیں کرتا تو پھر یہ ولی تو دور کی بات، یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار شخص ہے کہ اس کو تو غسل ہی مکمل نہیں ہو رہا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، بالکل نہ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالت پر۔ تو اس قسم کے جو زیورات ہیں، جو ناجائز زیورات ہیں، جو تنگ ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہاتھوں کے اندر، چاہے انگوٹھی کاٹنی پڑ جائے، آپ کو کاٹنی پڑے گی، اس کو اتارنا پڑے گا، تب آپ کا غسل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو چیزیں جس پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، بشرطے کہ ان کو ہٹانے میں ضرر اور تکلیف نہ ہو۔ تو اب یہ انگوٹھی کاٹنے میں کوئی ضرر تکلیف نہیں ہے، اس کو تو آرام سے آپ کاٹ کے ہٹا سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے کیا اذیت اور تکلیف ہے، تو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ اس طرح لپسٹک، اس طرح نیل پالش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بہن کسی شادی کے اندر گئی ہیں، اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو میک اپ خراب نہ ہو، باقی چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، کوئی بات نہیں، وضو ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنی لیپا پوتی کر کے کہ وہ چہرہ اگر 1 کلو کا تھا تو آدھا کلو کا اس پہ میک اپ، 1.5 کلو کا چہرہ کر لیتی ہیں، اتنا سارا میک اپ کر کے اور پھر شادی میں چلی گئی ہیں۔ اب اگر بالفرض وہاں نماز کا ٹائم آئے تو، اور بعض ایسی ہوتی بھی جو واٹر پروف میک اپ ہوتا ہے، اوپر سے پانی بہا لیا، مثلا میں وضو کا کہہ رہا ہوں، وہاں پہ خیر جنابت کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، وضو کا عرض کرتا ہوں کہ تو اس سے وضو نہیں ہوگا کیونکہ تہیں جمی ہوئی ہیں چہرے پہ۔ اب بالفرض وہاں سے واپس آئے، ابھی چہرہ نہیں دھویا تھا، بالفرض کسی وجہ سے غسل واجب ہو گیا اور اسی حالت میں غسل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک یہ پورا چہرہ صاف نہیں کریں گی جنابت نہیں اترے گی۔ اس لیے ان کو چونکہ اتارنے میں کوئی اتنی دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ہاں اب آ جائیں ضرر والی چیزوں کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پان کھانے کی عادت ہے اور اس کی دانتوں کی ریخیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بالفرض کتھے کی تہیں جم گئی ہیں، نشانات جیسے ہوتے ہیں، تو اور ان کو چھڑانے میں بڑی دقت ہے، یہ تو بہت ہی اسکیلنگ وغیرہ کروائیں آپ تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں چھوٹتی ہیں عام برش کرنے سے، مسواک کرنے سے، تو یہ معاف ہوں گی۔ کیونکہ اگر ہر دفعہ جنابت کرتے ہوئے اس کا حکم دیا جائے کہ اس کو صاف کریں تو بہت زیادہ حرج ہے۔ ایسے ہی یہ فلنگ ہوتی ہے دانتوں میں، فل کیے ہوتے ہیں، جیسے سوراخ وغیرہ ہو جاتا ہے تو فلنگز کروا لیتے ہیں، اس کو بھی نکالنے میں حرج ہے، یہ تو نکلتی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ہی آپ اگر کلی کر لیں گے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے مصنوعی دانت لگوا رکھا ہے اور فکس کروا لیا کہ اب وہ اکھڑ نہیں سکتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو کھاڑ کے اس کے جگہ پانی بہائیں، کیونکہ کھاڑنے میں تکلیف اور پھر دوبارہ وہ لگے گا نہیں، اس میں تکلیف، تو یہ بھی معاف ہے۔ ایسے ہی جو رنگ کا کام کرنے والے ہیں، مکینک وغیرہ ہیں، اگر یہ ہر دفعہ غسل جنابت میں تمام جسم کے ایک ایک رنگ، ایک ایک قطرہ ہٹائیں گے، ایک ایک نقطہ ہٹائیں گے، بڑی پریشانی ہے، ان کو بھی رعایت ملے گی۔ مزید انشاءاللہ میں اس پر کلام ضرور کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔